بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان منزل بمنزل کا یہ سیریل چل رہا ہے۔ پاکستان منزل بمنزل فیاض مبین کے ساتھ یہ پروگرام، یہ ایپیسوڈ فیاض مبین خود اس کو لکھتے ہیں، خود تیار کرتے ہیں، خود اس کو ایڈٹ کرتے ہیں، خود آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج جو ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ 134واں ایپیسوڈ ہے، جو ان واقعات پر مشتمل ہے جو اپریل 1958 میں پاکستان میں وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ سامعین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ اس پیغام کو، اس انفارمیشن کو لوگوں تک پھیلائیں اور بتائیں پاکستان کا ماضی کتنا شاندار اور کتنا تابناک رہا ہے، اور پاکستان کے کتنی مخلص طریقے سے پاکستانیوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے اور پاکستان کو بنایا ہے اور آج تک اس مقام پر پہنچایا ہے۔ 1 اپریل 1958 کو مشرقی پاکستان کے قائم مقام گورنر حمید مجید علی نے کہ حلف اٹھاتے ہی عطاء الرحمن کی وزارت کو بحال کر دیا۔ یہ عطاء الرحمن کی وزارت جو ہے وہ ڈسمس کر دی تھی اسکندر مرزا نے، اور انہوں نے جو قائم مقام گورنر آئے انہوں نے اس کو دوبارہ عطاء الرحمن کی وزارت کو رینسٹیٹ کر دیا۔ 1 اپریل 1958 کو ہی سردار امیر اعظم کو منصوبہ بندی بورڈ کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ 3 اپریل 1958 کو اقوام متحدہ کے نمائندے برائے کشمیر ڈاکٹر فرینک گراہم نے پاکستان اور ہندوستان کے وزرائے اعظم سے مذاکرات کے بعد مسئلہ کشمیر پر اپنی رپورٹ سلامتی کونسل کو پیش کر دی، لیکن حسب معمول بھارت یعنی ہندوستان اپنی ضد اور بحث میں لگا رہا اور اپنی بے بنیاد جو ان کا اسٹینڈ ہے اس پہ قائم رہا، اور کسی بھی موقع کسی بھی سولوشن پہ تیار نہیں ہوا، اور وہ اس طرح وہ معاملے کو لنگر آن کرتا رہا، حتیٰ کہ 70 سال کے ہونے کے باوجود بھی کشمیر کا مسئلہ جوں کا تو باقی ہے۔ 3 اپریل 1958 کو مشرقی پاکستان اسمبلی نے عطاء الرحمن پر وزیر اعلیٰ کا اعتماد کا اظہار کر دیا۔ 4 اپریل 1958 کو 4 اپریل 1958 کو نہرو نے کشمیر سے متعلق پاک بھارت وزرائے کانفرنس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ بھارت کے حکمرانوں کا یہ معمول تھا کہ وہ کسی بھی سنجیدہ کانفرنس یا کسی بھی سنجیدہ مذاکرات پہ راضی نہیں ہوتے تھے، اور اپنی ایک ٹنگ پہ قائم رہتے تھے، اور ضد اور بحث کے ذریعے انہوں نے اس انسانی مسئلے کو خراب سے خراب تر کر دیا۔ 4 اپریل 1958 کو ہی مجاہد دکن سید قاسم رضوی نے مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا۔ سید قاسم رضوی 1948 میں حیدرآباد دکن میں تھے، اور انہوں نے بڑی قربانیوں سے اور بڑی کوششوں سے بھارتی فوج کا جو دفاع کیا۔ ان کے پاس وسائل نہیں تھے رضاکاروں کے پاس اور قاسم رضوی کے، لیکن اس نے اپنی بے ثباتی کے باوجود اور بڑے نامناسب حالات کے باوجود بھارتی فوجوں کا بڑا جگر سے بڑی جگر پاشی سے انہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور اس کو دفاع کیا کا، لیکن بعد میں آخر میں وہ سید قاسم رضوی ناکام ہو گئی، اور وہ ان کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا۔ آخر میں پاکستان کے خفیہ اداروں نے ان کو وہاں سے نکالا، اور پھر وہ ان کو پاکستان لے آئے۔ 4 اپریل 1958 کو جلال بابا اور محمد نواز گردیزی نے مرکزی کابینہ کی وزرائے مملکت کی حیثیت سے حلف اٹھائے۔ 8 اپریل 1958 کو محمد ایوب کھوڑو اور میر غلام علی طالپور نے مرکزی وزیروں کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ 9 اپریل 1958 کو منصوبہ بندی کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کی حد بندی کا کام مکمل کر لیا۔ یہ بڑا اہم کام تھا جس میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی کانسٹیٹیونسی کی جغرافیائی پوزیشن آئیڈینٹیفائی کی گئی تھی۔ ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ جو جہاں یہ صوبائی اور قومی اسمبلی کی کانسٹیٹیونسیز ہیں اور جو اسمبلیاں ہیں ان کی حلقہ بندی کہاں ہوگی۔ یہ بڑا اہم کام کیا تھا منصوبہ بندی کمیشن نے۔ 11 اپریل 1958 کو حکومت پاکستان نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے لیے 1 لاکھ روپے کا عطیہ دینے کا اعلان کیا۔ یہ پاکستان کا ایک بہت
مخلصانہ ایک کنٹریبیوشن تھا مسجد اقصی کے لیے اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، جو کہ بہت ہی قدر کیا گیا، اور تمام عرب حکمرانوں نے پاکستان کی کو بہت سراہا، اور فلسطین کے مسلمانوں نے بھی پاکستان کو سراہا۔ 15 اپریل 1958 کو بلوچ اکیڈمی نے قرآن پاک کے بلوچی ترجمے کا کام شروع کیا۔ یہ پہلے اس وقت تک قرآن پاک کا بلوچی ترجمہ نہیں تھا، تو 15 اپریل کو بلوچ اکیڈمی جو پاکستان میں قائم کی گئی تھی، اس نے قرآن پاک کے بلوچی ترجمے کا کام شروع کیا۔ 16 اپریل 1958 کو مولوی تمیز الدین نے مولوی تمیز الدین، جو کہ مشہور اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے، پہلے مشرقی پاکستان اسمبلی کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ 17 اپریل 1958 کو بیگم بخار النساء نون نے کراچی میں آرٹس کونسل آف پاکستان کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ 24 اپریل 1958 کو عالمی بینک نے پاکستان کے بجلی کے منصوبوں کے لیے $14 ملین کا قرضہ منظور کر لیا۔ 26 اپریل 1958 کو سلطان الدین احمد کو مشرقی پاکستان کا گورنر مقرر کیا گیا۔ 30 اپریل 1958 کو لاہور میں کنونشن میں تحریک استحکام پاکستان اور نظام اسلام پارٹی کا انضمام عمل میں آیا۔ نئی سیاسی جماعت کا نام پاکستان نظام اسلام پارٹی رکھا گیا، جس کی سربراہ چودھری محمد علی تھے۔ علامہ اقبال کی برسی کی پر خصوصی ڈاک ٹکٹوں کا اجرا۔ 21 اپریل 1958 کو علامہ اقبال کی 20ویں برسی کے موقع پر پاکستان کے محکمہ ڈاک نے 3 خصوصی ڈاک ٹکٹوں کا ایک سیٹ جاری کیا۔ ان ڈاک ٹکٹوں پر علامہ اقبال کا ایک مصرع معمار حرم باز با تعمیر جہاں خیز اور علامہ اقبال کے دستخط طبع کیے گئے تھے۔ یہ بڑے خوبصورت ڈاک ٹکٹ تھے، جو کہ بہت ہی جاذب نظر تھے، اور جو ٹکٹ جمع کرنے والے ہیں انہوں نے اس کو فوراً ویلکم کیا، بہت اس کو سراہا۔ ہاشم خان نے 7ویں مرتبہ برٹش اوپن اسکواش چیمپئن شپ جیت لی۔ 1958 میں برٹش اسکواش ٹورنامنٹ اپریل کے مہینے میں لندن میں کھیلی گئی۔ اس فائنل میں ہاشم خان نے اپنے چھوٹے بھائی اعظم خان کو شکست دے کر برٹش اوپن جیتنے کا اعزاز حاصل کیا۔ یہ برٹش اوپن اسکواش ٹورنامنٹ میں ان کی 7ویں کامیابی تھی، جو ایک نیا عالمی ریکارڈ تھا۔ حنیف محمد کے بعد ہاشم خان دوسرے پاکستانی کھلاڑی تھے جن کا نام اس ریکارڈ کو قائم کرنے کی وجہ سے گنیز بک آف ریکارڈ میں شامل کیا گیا۔ یہ یاد رہے کہ اس وقت انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ نہیں تھی، بلکہ برٹش اوپن اسکواش چیمپئن شپ جو تھی وہ اسی کو انٹرنیشنل اسکواش اوپن چیمپئن شپ کا درجہ دیا تھا۔ یہ اس طرح ہاشم خان جو تھے وہ ورلڈ چیمپئن تھے، حالانکہ وہ برٹش اوپن اسکواش چیمپئن بھی تھے، لیکن وہ چونکہ انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ وہی تھی، اسی لیے وہ ورلڈ چیمپئن بھی تھے۔ یہ واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، جو اپریل 1958 کے واقعات ہیں، جو پاکستان میں ظہور پذیر ہوئے تھے۔ آپ سے سب سے گزارش ہے کہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں، اس کو پروپیٹ کریں، اور اس کے پاکستان کی سلامتی کا پیغام گھر گھر گلی گلی کوچے کوچے میں پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔